سن لو شاہ، چھوٹا پھر اس برہان کے ساتھ ہے آج۔ کمال صاحب گرج دار آواز میں بولے۔ جی میرے علم میں بھی آیا ہے، آپ فکر مت کریں، اس کا علاج کرتا ہوں، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ اور حرم کا بھی خیال رکھنا تھا، ٹھیک ہے نا وہ؟ کمال صاحب معنی جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے بولے۔ جی میں نے چوکیدار کو خاص تاکید کی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے بھی مجھے بھروسہ ہے اپنی بہن پر۔ شاہ کے لہجے میں مان تھا۔ یہ لو دودھ پی لو بادام والا۔ زفشہ بیگم کمرے میں آتی ہوئی بولے۔ ملازمہ نے ٹرے شاہ کے آگے کر دی۔ امی میں بچہ نہیں ہوں، شاہ خفگی سے بولا۔ تم رکھ کر جاؤ باہر، وہ ملازمہ کی جانب متوجہ ہوتی ہوئی بولے۔ ماں باپ کے لیے بچے ساری عمر چھوٹے ہی رہتے ہیں، سارا دن کام کاج میں لگے رہتے ہو، دیکھو دبلے ہو گئے ہو، اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھتے، بیوی ہو تو تمہارے کان کھینچے، وہ خفگی سے بولی۔ شاہ تیوری چڑھا کر انہیں دیکھنے لگا، گلاس پکڑتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ بیگم سوچ کر بولا کریں، کمال صاحب ناراض ہوتے ہوئے بولے۔ زفشہ بیگم گڑبڑا کر شاہ کو دیکھنے لگی۔ میرے بس منہ سے نکل جاتا ہے، عمر ہو گئی ہے نا، وہ سنبھل کر بولی۔ اچھے سے جانتا ہوں، باقی معاملات میں تو یہ عمر آڑے نہیں آتی، شاہ انہیں گھورتا ہوا بولا۔ اچھا اب پکڑ لو گلاس، ہر وقت ماں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ بات وہی کریں جو بنتی ہو، بلا وجہ اپنے دماغ پر زور مت ڈالا کریں، شاہ گلاس اٹھاتا ہوا بولا۔ میں سمجھاؤں گا، تم پیو، کمال صاحب شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ بابا سائیں آج مجھے کچھ کام ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر میں چلا جاؤں گا، کل پھر چھوٹے کو دیکھوں گا، شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہارے لیے آسانی ہو، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ شاہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا، بازو آگے کر کے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 5 منٹ ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، نماز پڑھ کر مہر کے پاس جاتا ہوں، شاہ بولتا ہوا حویلی سے باہر نکل آیا۔ مسجد سے باہر نکل کر شاہ نے اپنی گاڑی کا رخ گھر کی جانب کیا، سردی کے باعث کندھے پر شال اوڑھ رکھی تھی، شاہ اپنی شال درست کرتا ہوا اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ آج شاہ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا، جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ جو ہی وہ لاؤنج میں آیا، نظر مہر سے ٹکرائی، جو کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ مہر یہاں کیوں سو رہی ہے؟ شاہ تعجب سے بولتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ مہر، شاہ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا بولا۔ مہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ کو اس کا یہاں بیٹھنا سمجھ نہ آیا۔ مہر ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی، مہر کا جسم برف ہو رہا تھا۔ شاہ نے مزید وقت کا ضیاع کیے بنا اس کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ شاہ کی خوشبو مہر کے نتنوں سے اندر داخل ہونے لگی، شاہ کا لمس محسوس ہوا، مہر نے پوری آنکھیں کھول دی۔ شاہ کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب ترین تھا۔ مہر آنکھیں سکیڑ کر شاہ کو دیکھنے لگی، جو بیڈ کے پاس آ رہا تھا۔ مہر کو بیڈ پر لٹایا، اس پر لحاف اوڑھ کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ شاہ نے تکیے پر بازو رکھا، اپنا چہرہ مہر کے چہرے کے قریب لے آیا۔ مہر پیشانی پر بل ڈالے اسے گھور رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، وہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ شاہ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں کیا، میں جہاں مرضی سوؤں؟ مہر خفا خفا سی بولی۔ شاہ اس کی بھوری جھیل سی گہری آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ تمہاری چھوٹی سی ناک پر ہمیشہ غصہ سوار رہتا ہے، شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ پیچھے ہٹو، مہر اس کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ مہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولا۔ شاہ کی غربت میں وہ پگھلنے لگی تھی۔ تپتی دھوپ کے صحرا میں شاہ سائبان لگتا تھا، بالکل اسی چشمے کی مانند جو صحرا میں آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہارا حکم ماننے کا پابند نہیں، شاہ اس کے نرم و نازک ہاتھ کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں بھی تمہارا حکم ماننے کی روادات نہیں، مہر اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ جب جب تم ایسا کرتی ہو نا، بہت بری لگتی ہو،
میں تمہارے پاس آتا ہوں سکون کی خاطر، لیکن تم میرا رہا سا سکون بھی غارت کر دیتی ہو۔ شاہ برہمی سے بولتا پیچھے ہو گیا۔ مہر مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ لیکن تم پھر بھی ڈھیٹ بن کر آ جاتے ہو، مہر اپنے منتشر بالوں کو سمیٹتی ہوئی بولی۔ شاہ نے ایک قہر آلود نظر مہر پر ڈالی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مہر بال باندھتی ہوئی ڈٹائی سے بولی۔ شاہ کلس کر رہ گیا۔ کب تمہیں تمیز آئے گی؟ شاہ اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ جو تمہارا حال ہے اس لحاظ سے تو کبھی نہیں، مہر دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بولی۔ شاہ دانت پیستا مہر کو گھورنے لگا۔ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے؟ مہر پتلیاں سکیڑ کر بولی۔ آج مہر نے اسے ستانے کا قصد کر رکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، شاہ مسکرا کر اس کے بال کھولتا ہوا بولا۔ مہر کا چہرہ حرف بحرف پڑ رہا تھا۔ مہر کی مسکان پھیکی پڑی، پھر اشتعال انگیز آنکھوں سے شاہ کو گھورنے لگی۔ مہر اپنا بازو آزاد کروا کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، شاہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مہر تیکھے تیور لیے بولی۔ پتہ ہے، میری چھٹی حس کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ شاہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ تمہاری خوش فہمی ہے، مہر استحصائیہ ہنسی۔ شاہ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن ایسا ضرور ہوگا، اور تب تمہارے لبوں پر صرف شاہ کا نام ہوگا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ شاہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ بلا کا اعتماد تھا اس کے لہجے میں۔ مہر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ معمول سے ہٹ کر عجیب ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ مہر کو اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، مانو دل ابھی باہر نکل آئے گا۔ اگر سچ میں مجھے شاہ سے محبت ہو گئی پھر؟ یہ نزدیکیاں کسی تباہی کا پیش خیمہ ہے، مہر اس کے سینے سے لگی سوچ رہی تھی۔ عجیب ہی فطور تھا شاہ کی قربت کا۔ مہر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ وہ شکست نہیں چاہتی تھی، لیکن شاہ کی قربت میں دل بے قابو سا ہو رہا تھا، بغاوت پر اتر رہا تھا۔ مہر کی دھڑکنیں شاہ کی دھڑکنوں کے سنگ چلنا سیکھنے لگی تھی۔ یہ شاہ کا سرور تھا جو مہر کو چاروں شانے چت کر رہا تھا۔ ستم ظریفی یہ کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی، چونکہ دل ہی دشمن جان سے جا ملا تھا۔ شاہ مجھے چھوڑو، مہر آنکھیں کھولتی اس کی گرفت میں کس مسائی۔ یہ شاہ کی گرفت ہے، آزاد کروا سکتی ہو تو کروا لو۔ شاہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آہستہ کیے ہوئے تھی۔ پلیز۔ مہر ایک جنگ شاہ سے لڑ رہی تھی تو دوسری اپنے دل سے، اور ان دونوں کے بیچ وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ جب شاہ کا دل کرے گا تمہیں آزاد کر دے گا۔ ابھی میں ایسا قصد نہیں رکھتا۔ شاہ کو اس کا جھکنا لطف دے رہا تھا۔ اس کا ضرور ہی تو توڑنا چاہتا تھا وہ۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مہر اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ تمہیں زیر کرنا، شاہ محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شاہ کی گرفت کمزور ہوتی دیکھ کر مہر نے اسے خود سے پرے کر دیا۔ بہت غلط بات ہے، شاہ بولتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، خبردار اگر مجھے روکا تو، مہر پیشانی پر بل ڈالے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتی ہوئی بولی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ دے دیا۔ مہر سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ حرم آس پاس نگاہ دوڑاتی قدم اٹھا رہی تھی۔ تیز روشنیوں میں اسے سب کھڑے دکھائی دیے۔ آمنہ، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا پھر؟ حرم خوف کے زیر اثر بولی۔ یار کچھ نہیں ہوتا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ اور زونی بتا رہی تھی اذلان نے کہا تھا کہ حرم لازمی آئے۔ حرم بے بسی سے دیکھتی چلنے لگی۔ حرم، آمنہ اور انشرا کرسیوں پر ٹک گئے۔ ان کے برعکس زناش اذلان کے گروپ کے آس پاس دکھائی دے رہی تھی۔ زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، کچھ کلاس فیلو تھے اور کچھ دوسرے۔ اذلان سب کے ساتھ کھڑا تھا۔ اذلان گاہیں بگاہیں حرم پر ایک نگاہ ڈالتا اور پھر سے موضوع گفتگو ہو جاتا۔ حرم خود کو انفیکٹ محسوس کر رہی تھی۔ اذلان مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ہیلو، حرم کو دیکھتا ہوا بولا جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ حرم، آمنہ اور انشرا نے اذلان سے رسمی جملوں کا تبادلہ کر لیا تو اذلان اسے گھورتا ہوا بولا۔
حرم سیاہ بالوں کو کھولے ہوئے تھے، لائٹ سے لپسٹک لگا کر ہی وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اذلان کا دل چاہ رہا تھا اسے قریب سے دیکھے، شاید یہ رشتے کے باعث تھا۔ دل عجیب عجیب خواہشیں کرنے لگا۔ حرم چہرہ جھکائے انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ حرم، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اذلان ضبط کرتا ہوا بولا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جھوٹ بول کر پارٹی میں آنا حرم کو مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا ذمہ دار وہ اذلان کو ٹھہرا رہی تھی، تبھی اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز برت رہی تھی۔ اذلان پیچو تک کھاتا وہاں سے چل دیا۔ ہاسٹل کب جائیں گے؟ اذلان کے جاتے ہی حرم دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں، زناج کو معلوم ہوگا، انشرا لا علمی سے شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ حرم فکر مندی سے فون کو دیکھنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھیں اور وقت بیت رہا تھا۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ حرم کی شرٹ پر بوتل گر گئی تو وہ صاف کرنے کی غرض سے اندر کی جانب چلنے لگی۔ اذلان کی نظروں سے وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ اذلان بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ واش روم اسی سائٹ پر کہا تھا، حرم سمت کا تعین کرتی ہوئی بولی۔ اسی اثنا میں کسی نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ حرم اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ آنکھوں کی پتلیوں میں تحیر سمٹ آیا، دھڑکنیں تیز ہو گئیں، لیکن جیسے ہی نظر اذلان کی خفگی بڑے چہرے پر پڑی تو اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تم؟ حرم حیران سی بولی، دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اذلان نے اسے ستون کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ جب میں تمہیں مخاطب کر رہا تھا جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ اذلان اس کے دونوں بازوؤں دبوچتا ہوا بولا۔ اذلان کی گرفت پر حرم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حرم خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پارٹی میری تھی، تم مجھ سے ملنے نہیں آئی، اور جب میں خود چل کر آیا تو تم نے جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ اذلان حرم پر برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، حرم کی کمزور سی آواز گونجی۔ مجھ سے؟ اذلان اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتا ہوا بولا۔ حرم نم آنکھوں سے دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر؟ اذلان ابرو جھکا کر بولا۔ حرم گھبراتی ہوئی ہاتھ مسلنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اذلان زور سے بولا۔ حرم نفی میں سر ہلاتی الٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ کیا؟ اذلان حرم کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ اذلان کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ حرم عقب میں دیکھے بنا قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر حرم کا ہاتھ تھام لیا، ورنہ وہ سوئمنگ پول میں گر جاتی۔ حرم گردن موڑ کر عقب میں دیکھتی پھر اذلان کو دیکھنے لگی۔ چھوڑ دوں؟ اذلان خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے پھر سے چہرہ موڑ کر نیلے شفاف پانی کو دیکھا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا، حرم اذلان کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی۔ میں سکھا دوں گا، اذلان شرارت سے بولا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ اذلان نیچے بیٹھتا ہوا بولا۔ شوز اتار کر سائڈ پر رکھے اور پاؤں پانی میں ڈال دیے۔ حرم کشمکش میں مبتلا تھی۔ حرم، میں خود تمہیں پانی میں پھینک دوں گا، بیٹھو جلدی۔ اذلان اسے گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ حرم التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ میں خود چھوڑ آؤں گا، ابھی 2 منٹ کے لیے بیٹھو، اذلان نرمی سے بولا۔ حرم ہچکچاتی ہوئی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ پہلے مجھے بتاؤ، ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اذلان ایک نظر حرم پر ڈالتا پانی کو دیکھنے لگا۔ ہم جھوٹ بول کر آئے ہیں نا، اگر چوکیدار انکل کو معلوم ہو گیا اور بھائی کو بتا دیا تو پھر؟ حرم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں کرتا وہ، چوکیدار میں دیکھ لوں گا اسے، اذلان سر جھٹکتا ہوا بولا۔ نہیں، اسے کچھ مت کہنا، میں جانتی ہوں بھائی نے اس سے بات کی ہوگی، پلیز۔ حرم اس کی جیکٹ کی آستین کھینچتی ہوئی بولی۔ اپنے پاؤں ڈالو اس میں۔ اذلان کا دل عجیب عجیب سی خواہشیں دہرا رہا تھا۔ حرم پتلیاں سکیڑے اسے تعجب سے دیکھنے لگے۔ سردی لگ جائے گی، حرم نے بہانہ بنایا۔ پانی گرم ہے، پاؤں ڈال کر دیکھو، اذلان بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے اسے دیکھتے ہوئے پاؤں پول میں ڈال دیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، مجھ سے اتنے فاصلے پہ کیوں بیٹھی ہو؟ اذلان اس کی جانب جھکتا آنکھیں چھوٹی کرتا ہوا بولا۔ ابھی اس نکاح کا کسی کو علم نہیں، اس لیے۔
حرم مختصر کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان یک ٹک حرم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم بولی سی گڑیا اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا حق استعمال کر لوں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اذلان اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ اذلان کے لنس پر حرم اچھل پڑی۔ میرے ہاتھ کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ حرم بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ گناہ کر دیا ہے؟ اذلان معصومیت سے بولا۔ حرم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ مجھے یہ سب نہیں پسند، نہ ہی مناسب لگتا ہے۔ حرم چہرہ جھکا کر بولی۔ پھر کیا پسند ہے تمہیں؟ بے اختیار اذلان کے لبوں سے پھسلا۔ بھائی کے ساتھ کھیتوں میں جانا، ان کے ساتھ مل کر پھل کھانا۔ حرم پرانے دن یاد کرتی حسرت سے بولی۔ اور میرے ساتھ؟ اذلان اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ آپ کے ساتھ؟ حرم نے زیر لب دہرایا۔ اذلان اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پتہ نہیں۔ حرم شانے اچکاتی پانی کو دیکھنے لگی۔ تمہیں پانی میں گرا دینا ہے میں نے، پھر بچانے بھی نہیں آؤں گا۔ اذلان خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے اب ہاسٹل چھوڑ آئیں۔ زیادہ دیر ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ حرم اس کی بات نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ اذلان لمحے بھر کو رکا، پھر پاؤں باہر نکال لیا۔ ٹھیک ہے چلو، حرم کو دیکھتا ہوا بولا جس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ حرم اذلان کے ہمراہ چل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اذلان کا لمس وہ ابھی تک محسوس کر رہی تھی، جیسے کہ ہاتھ ابھی بھی اذلان کی گرفت میں ہو۔ تیار ہو گئی ہے یہ؟ زلیخا بیگم سرد مہری سے بولی۔ جی بیگم صاحبہ، بانی کے بجائے حرائمہ بولی۔ زلیخا بیگم تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر سیدھی ہو ہی گئی تم؟ اور ہاں بانی، آج مجرا نہیں کرنا اس نے، تو اسے کمرے میں لے جا، چودھری عنایت حسین کے لیے جو تیار ہے۔ وہ بانی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پھر مہر کی بات یاد آئی کہ یہاں سے نکلنے کے عوض انہیں خوش کرنا ہوگا۔ خون کے آنسو پیتی حرائمہ خود پر کفر لگانے لگی۔ بانی حرائمہ کے بازو پکڑے چلنے لگی۔ اللہ پاک، پلیز کوئی معجزہ ہو جائے، میں اس درندے سے بچ جاؤں پلیز۔ حرائمہ دل ہی دل میں دعا گوتی۔ یاد رکھنا اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو۔ بانی انگلی اٹھائے تنبیہ کرنے لگی۔ کچھ نہیں کرتی۔ حرائمہ چہرہ جھکائے اندر کی جانب چلتی ہوئی بولی۔ اپنے سامنے ایک عمر رسیدہ آدمی کو دیکھ کر حرائمہ کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ وہ اس کے باپ کی عمر کا ہوگا۔ اللہ پاک، کیا ایسے لوگوں کو آپ کا خوف نہیں ہوتا؟ حرائمہ نم ہوتی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو قمیص اتارے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ضبط کے باوجود آنسو نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ حرائمہ نے چہرہ جھکا کر آنکھیں صاف کی اور قدم بڑھانے لگی۔ شاہ، کسی انجان نمبر سے کال آئی تھی؟ مہر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں انجان نمبر سے کم ہی کال اٹینڈ کرتا ہوں، شاہ لاپرواہی سے بولا۔ شاہ، میں نے حرائمہ کو نمبر دیا تھا تاکہ وہ فون کرے۔ مہر کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئی۔ تو؟ شاہ بولتا ہوا اس کے مقابل آ بیٹھا۔ آپ کتنے بے حس ہیں۔ بے ساختہ مہر کے لبوں سے آپ نکلا تو وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ البتہ چہرے پر ناگواری تھی۔ تمہیں لے کر آیا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باقی ساری دنیا کو بھی اٹھا لاؤں، شاہ بیزاری سے بولا۔ پھر اپنا فون دو مجھے۔ مہر اس کا بازو کھینچتی ہوئی آروزگی سے بولی۔ تمہارے سارے مطالبے مسترد کرتا ہوں میں، شاہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے گھورنے لگی۔ دوبارہ اس گھر میں نظر نہ آؤ۔ مہر اس کی آنکھوں میں دیکھتی پلیٹ پری کرتے چلی گئی۔ نخرے تو ایسے دکھاتی ہو جیسے ملکہ ہو، شاہ بولتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس سے پہلے شاہ کمرے میں قدم رکھتا، مہر نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ شاہ ناک رگڑتا پیچھے ہو گیا۔ مہر، دروازہ کھولو، شاہ دروازہ بجاتا ہوا بولا۔ مہر کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مہر، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ دروازہ کھولو، شاہ تاؤ کھاتا ہوا بولا۔
مہر نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ناچار شاہ کو احتیاط ڈالنے پڑے۔ اچھا یار، نکال لینا اسے باہر، اب کھولو دروازہ۔ شاہ کے کہنے کی دیر تھی کہ مہر نے دروازہ کھول دیا۔ شاہ اسے گھورتا ہوا اندر آ گیا۔ گناہوں کی اندھیری رات ڈھلی تو صبح کا اجالا چاروں سمت پھیلنے لگا، اپنی کرنوں سے ہر شے کو روشن کرنے لگا۔ حرائمہ جو سویرے کی منتظر تھی، اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ موت سے پہلے نہ جانے کتنی بار اسے مرنا تھا۔ روز روز مرنے سے تو بہتر ہے میں ایک ہی بار مر جاؤں، کم از کم اس دلدل سے تو نکل سکوں گی۔ حرائمہ بپھر گئی۔ تکلیف ایسی تھی جس کا کوئی مداوع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ روح پر لگے گھاؤ کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بھر جائیں گے، لیکن سالوں بعد بھی ان سے ویسے ہی خون رستا رہتا ہے جیسے پہلی بار بہہ رہا تھا۔ شاہ ہاتھ صاف کر رہا تھا جب شاویز آیا۔ کل رات کہاں تھے تم؟ لہجے میں چہرے پر سختی۔ وہ چہرہ موڑے شاویز کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں بھی نہیں بھائی، شاویز ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا۔ اب تم جھوٹ بھی بولو گے مجھ سے؟ شاہ گررایا۔ بھائی میں سچ بول رہا ہوں۔ شاویز چہرے پر معصومیت طاری کیے اپنی بات پر قائم رہا۔ دیکھ لو شاہ، تمہاری شے پر کتنا بگڑ گیا ہے یہ۔ کمال صاحب تیش میں بولے۔ تم کل برہان کے ساتھ نہیں تھے؟ شاہ اس کا گریبان پکڑتا ہوا بولا۔ جی بھائی۔ شاویز سر جھکاتا ہوا بولا۔ کن الفاظ میں کہوں جن میں تمہیں سمجھ آ جائے؟ شاہ اسے گریبان سے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ بھائی آپ کیوں مجھے منع کرتے ہیں؟ بتائیں آج مجھے۔ برہان اتنا اچھا ہے، پھر آپ کیوں اس کے مخالف ہیں؟ وہ تو آپ کے بارے میں بھی اچھا بولتا ہے۔ شاویز ضدی انداز میں بولا۔ نکلو، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ شاہ اسے دروازے کی جانب دھکیلتا ہوا بولا۔ بھائی آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ شاویز چہرہ موڑ کر بولے۔ شاہ اسے گھر سے تو مت نکالو۔ زوفشا بیگم ان کی آوازیں سن کر ادھر کو آ نکلی۔ جب تمہاری عقل میں ہماری بات آ جائے تو واپس آ جانا۔ شاہ چبا چبا کر بولا۔ شاویز گریبان درست کرتا باہر نکل گیا۔ چھوٹے میری بات سن۔ زوفشا بیگم شاویز کے پیچھے لگ گئی۔ شاہ نے ماریا کو اشارہ کیا تو وہ زوفشا بیگم کو لے آئے۔ میرے بچے کو نکال دیا، کہاں جائے گا وہ کمال صاحب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ 2 سال کا بچہ نہیں ہے، 2 دن باہر رہے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ برہان نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ شاہ برہمی سے کہتا زینے چڑھنے لگا۔ برہان کے نام پر ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی جا رہے تھے، لمحے بیت رہے تھے، پرندے اپنی اڑان بھر رہے تھے۔ حال ماضی بنتا جا رہا تھا، کچھ خوبصورت اور کچھ تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ شاہ مسکراتا ہوا کمرے میں آیا، دائیں بائیں دیکھا لیکن مہر دکھائی نہ دی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آ گیا۔ مہر کو دیکھ کر عنابی لب خود مسکرانے لگے۔ مہر برتن دھو رہی تھی، شاہ کی جانب اس کی پشت تھی۔ قدموں کی آہٹ اور شاہ کی خوشبو مہر پہچان گئی۔ مہر کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن آنکھوں میں حیرانی کا عنصر بھی تھا، کیونکہ دوپہر میں وہ آتا نہیں تھا۔ شاہ اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اس ٹائم خیریت؟ مہر اس کی موجودگی محسوس کرتی ہوئی بولی۔ کیوں اس وقت میرا داخلہ ممنوع ہے؟ شاہ اس کے شانے پر تھوڑی رکھتا ہوا بولا۔ جی ہاں، ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ مہر اس کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی۔ لیکن شاہ ہے جو ہر وقت اچھا لگتا ہے۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی بات مکمل کر دی۔ خوش فہمی؟ مہر مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر مکہ جھڑتی ہوئی بولی۔ کبھی تو ہوگا ایسا۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ مہر نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا ایک ملازمہ رکھ دوں، تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ شاہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ شکر ہے اگر آپ کو خیال آ گیا۔ مہر خفگی سے بولی۔
شاہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے سالن بنانا ہے، مہر اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ جب میں جاؤں گا پھر بنا لینا، شاہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ شاہ، مہر اسے گھورتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ اسی لمحے شاہ کا فون رنگ کرنے لگا۔ فون دیکھیں کس کا ہے، مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ میں نہیں اٹھا رہا، شاہ بیزاری سے بولا۔ شاہ، اٹھائیں، ہو سکتا ہے حرائمہ کا ہو، مہر یاس سے بولی۔ شاہ پیچھے ہوتا پینٹ کی جیب سے فون نکالنے لگا۔ ہیلو، میں حرائمہ، مہر آپی نے کہا تھا فون کرنا، میں پولر آئی ہوئی ہوں۔ ایک ہی سانس میں اس نے سب کہہ ڈالا۔ شاہ نے فون مہر کی جانب بڑھا دیا۔ چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ مہر کا چہرہ کھل اٹھا۔ حرائمہ، تم فکر مت کرو، میں ابھی آتی ہوں، بس تم شک مت ہونے دینا کسی کو، مہر نے عجلت میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ چلیں شاہ، مہر اس کا بازو پکڑے چلنے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ شاہ، مہر چہرہ موڑے حیران سے بولے۔ شاہ منہ بناتا چل دیا۔ مہر نے کمرے سے چادر اٹھائی اور شاہ کے عقب میں چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پولر کے سامنے کھڑے تھے، جہاں مہر آیا کرتی تھی۔ شاہ، میں آپ کو کال کر دوں گی، مہر گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی بولی۔ دھیان سے، شاہ اس کا بازو پکڑتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ شاہ سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا۔ مہر اندر آئی تو حرائمہ سے نظریں ٹکرائی۔ بیوٹیشین سے مل کر مہر حرائمہ کو اشارہ کرتی واش روم میں چلی گئی۔ حرائمہ سمجھ کر واش روم کی جانب چلنے لگی۔ آپ مجھے لے جائیں گے نا؟ حرائمہ کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ہاں، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون آیا ہے؟ مہر فکر مندی سے بولی۔ میرے ساتھ سائرہ ہے، لیکن ابھی وہ فیشل کروائے گی تو نکلنا آسان ہوگا۔ اور جو چھوڑنے آیا تھا وہ؟ مہر پوری تسلی کرنا چاہتی تھی۔ اعجاز تھا، وہ واپس چلا گیا ہے، کیونکہ زیادہ وقت لگے گا، 3 گھنٹے بعد آئے گا وہ، حرائمہ کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جا کر اپنا کام کرواؤ، پھر جیسے ہی موقع ملے گا ہم نکل جائیں گے، مہر رازداری سے بولی۔ جی ٹھیک ہے، حرائمہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ شاہ، آپ باہر ہی ہیں نا؟ مہر فون کان سے لگائے آہستہ سے بولی۔ ہاں مہر، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ شاہ، میں تقریباً 10 منٹ تک آؤں گی، آپ گاڑی سٹارٹ رکھنا۔ ٹھیک ہے، بس تم آ جاؤ، اور خیال سے۔ شاہ کے چہرے پر فکروں نے گھر کر رکھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، مہر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مہر کو اچھا لگ رہا تھا شاہ کا اس کے لیے فکر مند ہونا۔ 10 منٹ بعد مہر باہر نکلی تو حرائمہ فارغ بیٹھی تھی اور سائرہ فیشل کروا رہی تھی۔ مہر نے حرائمہ کو اشارہ کیا تو وہ بنا چاپ پیدا کیے مہر کے آگے نکل گئی۔ وہاں موجود لوگوں کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ سب اپنے اپنے کام میں مشغول تھے۔ مہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ حرائمہ کو پیچھے بٹھا کر مہر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہ نے فوراً گاڑی بھگا دی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ سب لوگ لائک نہیں کرتے، بہت کم لوگ لائک کرتے ہیں، تو جتنے بھی پڑھنے والے ہیں آپ سب لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتایا کریں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔